اللہ کو ایک جانو، ایک مانو۔ وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، بے شک توحید رأس الطاعات، جتنی بھی نیکیاں کی جاتی ہیں، جتنی بھی اطاعت کی جاتی ہے، ساری اطاعتوں کی بنیاد ہے، ساری اطاعتوں کی جڑ ہے۔ اگر سارے کام بندہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن ساتھ اللہ کے کسی اور کو بھی شریک سمجھتا ہے، فرمایا کہ پھر وہ جو نیکیاں تھیں نا، جو بنیاد ہی تم نے غلط کر دی، تو پھر آگے والا سارا سلسلہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے بنیاد ہوتی ہے کسی عمارت کی، کسی چیز کی، بنیاد اگر ٹیڑھی ہو، بنیاد اگر صحیح نہ ہو، تو اگرچہ آسمان تک وہ عمارت کر لی جائے تو وہ پائیدار بھی نہیں ہوگی، اور آخر تک ٹیڑھی چلی جائے گی، جہاں تک بھی آپ اسے لے جائیں گے۔ بنیاد پختہ اور مضبوط ہوگی، اوپر جس قدر پختہ منزل بنا لو، جتنا اوپر لے جاؤ۔ تو فرمایا توحید ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔ توحید کیا ہے؟ خدا کو ایک ماننا ہے، خدا جیسا کسی کو نہیں ماننا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، خدا کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اور اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ اللہ تمہارے جو باطل خدا بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ مثالیں بیان فرماتے ہیں، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ خدا کو مخلوق پر قیاس کر کے یوں نہ بتایا کرو کہ جیسے یہ مخلوق ہے ویسا وہ خدا ہے۔ مثلا اللہ سے براہ راست نہیں مانگتے، کیونکہ دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں کہ براہ راست کسی بڑے آفیسر سے، وزیر اعظم سے، ایم این اے سے، کسی صدر سے جا کر آپ مل نہیں سکتے ہو، پہلے چپڑاسی سے، پھر دربان سے، پھر ایسے آپ واسطوں سے، سفارشوں سے جا کر ملتے ہو۔ تو اللہ سے آپ براہ راست کیسے مل سکتے ہو؟ پہلے جو اللہ کے مقربین ہیں ان سے مانگو گے، یہ آپ کو اللہ سے لے کر دیں گے۔ ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ اللہ سے براہ راست آپ کیسے لے سکتے ہو، چھت پر آپ کیسے چڑھ سکتے ہو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سامان کے؟ سیڑھی ہوگی تبھی چڑھو گے نا۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو انبیاء ہیں، یہ خدا تک پہنچنے کی سیڑھیاں ہیں۔ بھئی آپ زمین کو براہ راست دریا سے لگاتے ہو؟ نہیں بھی، نہر سے، پھر نالے سے، پھر چھوٹے نالے پہ، پھر اس سے بھی چھوٹا کھالا، پھر جا کے زمین کو پانی لگاتے ہیں۔ براہ راست دریا سے تو نہیں لیتے، نہیں لیتے۔ اس کا مطلب براہ راست خدا سے مانگو ویسے تو خدا نہیں دیتا، پہلے ولیوں سے مانگا جاتا ہے پھر خدا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کی تردید یوں فرمائی، فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اور دنیا کے بندوں کے ساتھ مجھے نہ ملاؤ، اللہ کے ساتھ دنیا کے لوگوں کی مثالیں نہ دو۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، جس طرح ہم کہتے ہیں نا توجہ توجہ سن لو، بڑی اہم بات کی جا رہی ہے، تو اللہ نے پہلے یا ایھا الناس فرمانے کے بعد فرمایا سنو سنو جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بت بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کو وہ بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا کہ عیسیٰ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم ان کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے، اللہ جب پوچھیں گے عیسیٰ تو نے انہیں کہا تھا کہ تجھے بھی یہ اللہ کا شریک ٹھہرائیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ پوچھیں گے نا حضرت عیسیٰ سے، اللہ کے جلال اور خوف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر روح سے، ہر بال سے خون کا ایک قطرہ ٹپکے گا، اور خوف کا عالم یہ ہوگا۔ عیسیٰ فرمائیں گے اللہ تو علام الغیوب ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں تیرے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا، جو بھی انہوں نے کیا خود کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے وہی بات بتائی، میں نے وہی پیغام پہنچایا جو تو نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا
ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا واجتمعوا لہ، فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ کو بغیر کسی سبب کے پکارتے ہیں، بے شک وہ صاحب قبر ہو، قبر والے کو جا کر کہیں کہ اے صاحب قبر تو ہمیں عطا فرما، یا کسی درخت کے سامنے یا کسی پتھر کے سامنے جا کر کھڑے ہوں یا کسی مینار کے سامنے جا کر کھڑے ہوں، تو عطا فرما۔ اللہ دیتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کو عطا فرمانے میں، یہ اس کی عطائیں ہیں۔ چاہے تو اپنے یعقوب پیغمبر کو 12 بیٹے عطا فرما دے، اور نہ دے تو اپنے محبوب پیغمبر کو 3 دینے کے بعد واپس لے لے، اس کی شان یہ ہے کہ اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ جن سے تم مانگتے ہو نا جا کر ہماری مشکلات دور کر دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، ہمارے حالات ٹھیک کر دے، فرمایا جن کو جو تم جا کر اپنے معاملات کے لیے اپنے حالات کے لیے بلاتے ہو، ان کی کیفیت یہ ہے وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جنہیں تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ اللہ نے انہیں دے دیا ہے اور یہ ہمیں دیں گے۔ فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ نے تمام مخلوق میں سب سے کمزور تر مخلوق کا نام لیا، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، تم وہ مکھی جو گندگی پر بیٹھتی ہے جس سے تم نفرت بھی کرتے ہو، اپنے جسم پر اس کا بیٹھنا، اپنے جسم پر اس کا موجود ہونا گوارا نہیں کرتے ہو، لن یخلقوا، جنہیں تم پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ مکھی پیدا کرنا، اس کے پر کو پیدا کرنا، اس کے جسم کو، اس کے سر کو پیدا کرنے کے بعد اس میں روح ڈالنا، یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تو پیدا ہی نہیں کر سکتے، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکھی کے ایک پر میں اللہ نے دار رکھی ہے، یعنی مرض بیماری رکھی ہے، جراثیم ہے، دوسرے پر میں شفا رکھی ہے۔ آج سائنس نے یہ تحقیق کر کے ثابت کر دیا کہ واقعتاً ایسے ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور داغ ہے، ایسے جراثیم ہیں، دوسرے پر میں اس کے اینٹی بائیوٹک ہے، دوسرے پر میں اس کا علاج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری کسی کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے، اس کو ڈبو لو تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اگر گر جائے بغیر ڈبوئے کھا پی لیا تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لن یخلقوا، یہ میری کمزور ترین مخلوق ہے، تم اسے ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، تم اسے ہرگز تخلیق نہیں کر سکتے۔ نئے سرے سے پیدا کرنے کو بدیع کہا جاتا ہے، بدعت، نئے سرے سے ایجاد کرنا۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو از سر نو پیدا کرنے والا ہے۔ تخلیق کہتے ہیں مٹیریل موجود ہو اس کو جوڑ دیا جائے، اس لیے کسی انسان کو کسی بھی چیز کا خالق کہنا درست ہے کہ پرزوں کو، مٹیریل کو جمع کر کے ایک چیز کو وجود میں لایا جائے، اس کو تخلیق کہا جاتا ہے۔ خالق پاکستان یا پاکستان کے جھنڈے کا خالق، خالق کا مطلب جو چیزوں کو جوڑ دے، کپڑا موجود ہے ان کو جوڑ کر ایک نئی چیز بنا دی، اس کو خالق کہا جاتا ہے۔ اللہ خالق بھی ہیں، اللہ بدیع بھی ہیں، بدیع السماوات والارض۔ یہاں اللہ نے تخلیق کا لفظ ارشاد فرمایا لن یخلقوا، اگر مکھی کا پر ٹوٹ جائے تو تم جوڑ نہیں سکتے ہو، مکھی بیمار ہو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تم جوڑ نہیں سکتے، یہ تمہاری بات نہیں ہے، جنہیں تم حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں ان کی بات ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، اکیلا وہ جس کو تم پکار رہے وہ نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اس بات پر پھر بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ نے ایک عجیب بات اور اس سے بھی بڑا چیلنج فرما دیا، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، پیدا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، پر بنانا، مکھی کا جسم بنانا، یا اس کی مکھی کو کچھ ہو گیا اس کا پر جوڑنا، یہ تو ویسے مشکل بات ہے، انسان نہیں کر سکتا، لیکن اس سے بھی اگلی بات فرما دی، فرمایا ان یسلبہم الذباب، جو تم اپنے جس کو حاجت روا سمجھتے ہو اس کے قدموں میں حلوہ رکھ آتے ہو، مٹھائی رکھ آتے ہو، شہد رکھ آتے ہو، چینی رکھ آتے ہو، کھانے پینے کا سامان رکھ آتے ہو، ان یسلبہم الذباب شیئا
مکھی اگر وہاں سے بغیر اجازت کوئی چیز ذرہ لے لے، فرمایا کہ ان یسلبہم الذباب، اگر مکھی وہاں سے کوئی چیز اٹھا لے، شیئن کا مطلب ہوتا ہے ایک ذرہ، یعنی 1000 حصے ہیں کسی چیز کے، اس کا ایک ہلکا سا ذرہ اٹھا لے، لا یستنقذوہ من، تم اس سے واپس نہیں لے سکتے، چھین نہیں سکتے ہو۔ اگلا جملہ جو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جیسے یہ طالب کمزور ہے نا، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس سے کمزور ہے، تو اللہ نے یہ مثال ارشاد فرمائی، اللہ کو براہ راست پکارو، جو بھی مانگنا اللہ سے مانگو۔ بندہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ دیتا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، ہر بندے کے، اللہ کافر کی بھی سنتا ہے، مسلمان کی بھی سنتا ہے، صرف ظالم کی نہیں سنتا، یاد رکھنا، ظالم کی دعاؤں کو روک دیا جاتا ہے، مظلوم کی دعا سنتا ہے، عرش کے سارے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں۔ فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا کو بچو، اس کی دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کا تو پتہ چلتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کی ہم کس طرح مدد کریں، وہ تو پہلے ظلم کر رہا ہے، وہ میرا بھائی ہے تو کیا ہم اس کی مدد کریں؟ فرمایا کہ ہاں، اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روک دو، وہ ظالم تو ہم سے رکتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہاتھ سے روکنا تمہارے بس میں ہے تو ہاتھ سے روکو، منہ سے، زبان سے روکنا تمہارے بس میں ہے تو منہ سے روکو، اور اگر یہ دونوں اختیار آپ کے پاس نہیں ہیں تو دل میں برا سمجھو، ذالک اضعف من الایمان، یہ تمہارے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو ظالم کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، باقی کافر کی بھی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ تو سنتا نہیں ہے اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ اللہ کو سفارش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے اولیاء ہیں وہ بھی میرے محتاج ہیں۔ اولیاء اللہ اگر قبر میں چلے جائیں تو ان کی قبور پر جا کر فاتحہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو۔ توحید کا مطلب یہ ہے، تمام نیکیوں کی بنیاد توحید ہے، اگر تمہارے پاس توحید نہیں تو تمہاری نیکی کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ وحد اللہ، توحید کو اختیار کرو، فإن التوحید رأس الطاعات، یہ تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، یہ نہیں فرمایا مجھے مانو میں تمہاری طرف پیغمبر بنا کر، یہ نہیں فرمایا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ۔ انہیں پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑنا پڑیں گی، ہم صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، آگے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کچھ کرنا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو نہایت سخت عذاب ہے۔ تو پہلا انسان کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید کا مقصد، انسان کا، مسلمان کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ رب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ چاند کس نے بنایا، آسمانوں کو کس نے بنایا، قل من یرزقکم، آسمانوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ چاند، ستارے، سورج کس نے بنائے؟ کافر بھی کہتے ہیں اللہ نے بنائے۔ جب اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت کو ذکر کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر انہیں غصہ آتا ہے کہ یار یہ سارے کام اللہ کیسے کر لیتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ زمین و آسمان کی نگرانی، ولا یعودہ حفظہما، اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا وہ تنہا مالک ہے۔ یار بندہ تھک جاتا ہے کام کر کر کے، نیند بھی تو آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم،
اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی، وہ بے عیب ہے، اور تمہارے لیے سونا کمزوری ہے۔ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اس لیے سارے مسلمانوں کو، ماننے والوں کو، کس کو؟ ماننے والوں کو حکم دیا کہ جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے دونوں سجدوں میں سب سے پہلے سبحانہ کہنا ہے۔ سبحانہ کا معنی پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے۔ پاک تو وہ پہلے ہے، کس سے پاک ہے؟ کہتے ہیں جی عیب سے پاک ہے۔ نانا عیب سے پاک نہ کہو، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ میرے آقا بھی پاک ہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل بھی پاک ہے، آپ کے صحابہ بھی پاک ہیں، آپ کے ساتھ جڑی ہر نسبت وہ پاک ہے، لیکن اس پاک ہونے میں اور اللہ کے پاک ہونے میں فرق یہ ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سب نسب کا ہونا، اولاد کا ہونا یہ کمزوری ہے، عیب نہیں ہے۔ یہ کمزوری انبیاء میں بھی تھی کہ انبیاء کے اولاد بھی تھے، حسب نسب بھی تھے، دکھ سکھ بھی تھا، بیماری بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 18 ماہ کا حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تھے، وہاں سے اس قدر تیزی سے آپ چل رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں دوڑنا پڑ رہا تھا ساتھ ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، گرنے لگتی تھی، پھر آپ اس چادر کو اوپر فرماتے۔ دایا کے گھر میں آپ کا بچہ تھا، آخری سانس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور آخری جو سانس تھی ہچکی آئی اور نکل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم محمد تیری جدائی سے غم زدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ یہ رونا کمزوری ہے، اللہ روتا نہیں ہے۔ بچوں کا ہونا کمزوری ہے، بچوں کی محبت دل میں آنا کمزوری ہے۔ اللہ اتخاذ ولد سے، بیٹا بیٹی بنانے سے پاک ہے۔ رشتہ دار کمزوری ہوا کرتے ہیں، اور اللہ رشتہ داریوں سے، ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ سجدوں میں حکم دیا سبحان ربی الاعلیٰ کہو، رکوع میں حکم دیا سبحان ربی العظیم کہو، فسبح باسم ربک العظیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان سبحان سبحان، جگہ جگہ سبحان، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پہلے سے پاک ہے۔ ساری کائنات مل کر چپ ہو جائے کہ نہیں ہم اللہ کو سبحان نہیں کہیں گے، اللہ پھر بھی پاک ہے۔ یہ تو ہم اور آپ کے لیے ہے کہ جب تم سبحانہ کہتے ہو تمہاری روح بھی پاک ہو جاتی ہے، تمہارا نامہ اعمال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو ایسے مانو جیسے اللہ نے فرمایا، مجھے انسانوں پر قیاس نہ کرو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تو وہ ذات ہے فعال لما یرید، اس کی شان ہے، جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے کر گزرے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا چاہے تو وہ اپنے پیارے پیغمبر کو صرف بیٹیاں عطا فرمائے، بیٹے واپس لے لے، چاہے تو اپنے یعقوب پیغمبر کو 12 بیٹے عطا فرمائے، چاہے تو 120 سال تک ابراہیم پیغمبر اولاد کے لیے دعائیں کرتا رہے، بڑھاپے میں جا کے اسے اولاد سے نواز دے، اور چاہے تو ابراہیم کعبۃ اللہ کے بسانے کے لیے اللہ کا آخری پیغمبر مانگتا رہے، 4000 سال کے بعد اس دعا کی قبولیت کا ظہور ہو، وہ رب کی شان ہے، جیسے چاہے کرے۔ لیکن فرمایا یاد رکھو میں دعائیں سب کی قبول کرتا ہوں، لیکن اس کی نہیں کرتا جو اکتا جاتا ہے کہ یار وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، وہ تیری سنتا ہے میری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایسے شخص کی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جو مجھ سے مایوس ہو جاتا ہے اس کی نہیں سنتا، اور یاد رکھو میری امت کا کوئی فرد میری رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، صرف کافر ہی میری رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مسلمان میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ آپ غیر مسلم ملکوں میں دیکھیں، وہاں پر اگر کوئی کسی کا نقصان ہو جاتا ہے خودکشیاں کر لیتے ہیں، اپنی انگلیوں کو چبا ڈالتے ہیں، لیکن مسلمان پر کوئی مصیبت آفت آ جائے، ایک دفعہ زبان سے یہ جملہ ادا کر دے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کے سارے غموں کو دھو ڈالتے ہیں، غم چھوٹا ہو، رنج چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف فرمائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہیں، چراغ بجھا، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ تو کسی کے مر جانے پر پڑھا جاتا ہے، آپ نے چراغ کے بجھنے پر پڑھا۔ فرمایا عائشہ نا یہ کسی کی چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو اس پر پڑھا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چراغ بجھا ہے، کسی نہ کسی درجے میں مصیبت تو ہے،
انا للہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا اس سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میری توحید میں اگر خلل آ گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چاہوں گا تو چوروں، ڈاکوں، زانیوں، بدکاروں کو بخش دوں گا، لیکن میں کسی مشرک کی بخشش نہیں کروں گا۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیاد ہے، بنیاد خراب ہو گئی اگلی ساری نیکیاں خراب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔